جو کہ شوق لکھنوی کی مثنوی ہے، بہت ہی مشہور و معروف مثنوی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اہم سوال و جواب جو ہے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے شوق لکھنوی کے تعلق سے کچھ معلومات جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اصل نام شوق لکھنوی کا اصل نام تصدق حسین اور تخلص جو تھا شوق تھا، اور عرفیت ان کی نواب مرزا تھی۔ اصل نام تصدق حسین تھا اور تخلص شوق استعمال کرتے تھے، اور عرفیت ان کی نواب مرزا تھی۔ پیدائش جو ہے ان کی 1783 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور وفات 1871 عیسوی میں لکھنؤ ہی میں ہوئی تھی۔ پیدائش 1783 عیسوی میں اور وفات 1871 عیسوی میں۔ والد کا نام تھا آغا علی خان، ان کے والد کا نام تھا شوق لکھنوی کے والد کا نام آغا علی خان تھا۔ مرزا شوق لکھنوی نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی۔ شوق لکھنوی کے استاد آتش تھے۔ شوق لکھنوی کی جو تصانیف ہے، رشید حسن خان کی تحقیق کے مطابق شوق لکھنوی کی 3 مثنویاں ہیں۔ رشید حسن خان کی تحقیق کے مطابق ان کی جو ہے ان کی 3 مثنویاں ہیں: فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ مثنوی زہر عشق جو ہے ایک مختصر اور عشقیہ مثنوی ہے۔ مرزا شوق نے مثنوی زہر عشق 1860 عیسوی میں لکھی، اور اس مثنوی میں کل اشعار کی تعداد 566 ہے۔ زہر عشق کی جو سن تصنیف ہے، تحریر کی جو سن تصنیف ہے وہ ہے مرزا شوق نے مثنوی زہر عشق 1860 میں لکھی۔ اس کی سن تصنیف جو ہے زہر عشق کی 1860 عیسوی ہے، اور اس میں جو کل تعداد ہے اشعار کی وہ 566 ہے۔ یہ مثنوی بحر خفیف مسدس مخزون مقطوع میں ہے۔ یہ مثنوی جو ہے بحر خفیف مسدس مخزون مقطوع میں ہے۔ مثنوی زہر عشق کا شائع ہونا ممنوع تھا۔ مثنوی میں مافوق الفطرت عناصر کے بجائے زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان کیے ہیں۔ مثنوی میں مافوق الفطرت عناصر کے بجائے زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب زہر عشق کا خلاصہ۔ زہر عشق مثنوی کا قصہ یوں بیان ہوتا ہے کہ ہمسائے میں ایک بڑے سوداگر کا گھر تھا۔ اس سوداگر کو شائستہ اور تعلیم یافتہ لڑکی سے عشق ہو گیا۔ پھر ملاقات کی صورت نکلی۔ وقفے سے کسی درگاہ پر جانے کے بہانے یہ لڑکی شاعر کے مکان آیا کرتی تھی۔ جب لڑکی کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے طے کیا کہ اس حسینہ کو کچھ عرصے کے لیے بنارس میں اپنے ایک عزیز کے یہاں بھیج دیا جائے۔ جب لڑکی کے ملنے کی خبر اس کے والدین کو ہوئی کہ جو ہے اس کی بیٹی کسی لڑکے سے ملتی ہے، اس سے ملنے جاتی ہے اس کے مکان پر، ان دونوں کی ملاقات کی خبریں جب ان کو ملی تو انہوں نے سوچا کہ انہیں اس لڑکی کو دوسرے شہر بھیج دیا جائے تاکہ وہ لڑکے سے ملاقات نہ کر سکے۔ عمر کے تقاضے اور لکھنؤ کے ماحول کی رنگینی سے متاثر ہو کر لڑکی نے محبت کی بازی لگا دی تھی، لیکن بات رسوائی تک پہنچی تو اس نے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی ٹھانی۔ قبل اس کے کہ والدین اس کو بنارس بھیجتے، ایک رات محبوب کے گھر آتی ہے اور اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، اور دوسری صبح زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں سو گئی۔ اس کے والدین نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے دوسرے شہر بھیج دیا جائے تاکہ وہ لڑکے سے ملنا جلنا چھوڑ دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسرے شہر بھیج پاتے اس کے والدین، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی سے پہلے کی رات اس نادان لڑکی نے اپنے محبوب سے جو باتیں کی وہی مثنوی کا نہایت دلچسپ اور اثر انگیز حصہ ہے۔ مثنوی کا یہ خلاصہ یا اقتباس آخری رات کی رودات پر مبنی ہے۔ خودکشی سے پہلے کی رات اس نادان لڑکی نے اپنے محبوب سے جو باتیں کی وہی مثنوی کا نہایت دلچسپ اور اثر انگیز حصہ ہے۔ مثنوی کا یہ خلاصہ یا اقتباس آخری رات کی رودات پر مبنی ہے۔ مرزا شوق نے زہر عشق کے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ مثنوی نہایت سادہ اور پر اثر لگتی ہے۔ یہ ایک لڑکی اور لڑکے کی محبت کی کہانی ہے۔ حالانکہ اس مثنوی میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے جو قابل اعتراض ہو، مگر اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عشق و محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سچ لگتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے انگریز حکومت نے اس کی اشاعت پر پابندی لگاتی تھی۔ اس مثنوی کی اشاعت پر انگریز حکومت نے پابندی لگا دی تھی۔ اس کے کچھ اہم جو ہے مشہور شعر ہے: سب امیر و فقیر روتے تھے،
جو آخری میں جب لڑکی کے خودکشی کرنے کے بعد کا جو اشعار ہے وہ یہ ہیں: سب امیر و فقیر روتے تھے، دیکھ کر راہگیر روتے تھے، دل پہ جو گزری کچھ بیان نہ کی، کچھ وصیت بھی میری جان نہ کی۔ یہ لڑکی کی المناک موت پر عاشق ہی نہیں بلکہ شہر کے تمام امیر و غریب رو رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس راستے سے گزرتا جا رہا تھا وہ بھی اس کی میت پر روتا چلا جاتا تھا۔ مطلب اتنی دردناک موت تھی کہ اس پر شہر کے اس کے صرف عاشق ہی نہیں، ماں باپ اور شہر کے تمام دوسرے لوگ بھی بلکہ راستے سے گزرنے والے راہگیر بھی روتے تھے اس کی میت پر۔ بیٹی کی موت پر ماں کا تڑپنا کہ اے بیٹی، تو نے مرنے سے پہلے میرا بھی خیال نہ کیا اور مرتے وقت تیری دل پہ جو گزری ہوگی تو نے اسے بیان بھی نہ کیا، اور مجھ سے تو نے اپنی آخری خواہش کا اظہار بھی نہ کیا، میں کس طرح سے صبر کروں۔ اس مصرعے میں جو ہے مثنوی میں جو شعر بیان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب ماں کی ممتا، ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ایک بیٹی کی موت پر، کہ اسے کہہ رہی ہے، خود کلامی کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے صبر کرے گی ایک جوان بیٹی کی موت پر۔